السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے 1 سال کے بعد خاموشی توڑی۔ وہ 1 سال تک بہت کچھ برداشت کرتے رہے، سنتے رہے، اور آج بھی انہوں نے کافی کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور بہت کم بولے۔ بہت کم بولے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک حدود اور قیود مقرر کی ہوئی تھیں، وہ ان سے باہر نہیں گئے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور بہت سارے میسیجز دیے جو کہ سمجھدار لوگوں کے لیے ہیں۔ بلائنڈ فالوورز اور جوہلا کے لیے نہیں ہے اس میں کوئی بھی چیز۔ ان کے نزدیک تو صرف آج سوشل میڈیا پہ دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ ایک خبر نامہ آ کر انہوں نے پڑھا۔ بہرحال ظاہر ہے جس کی جتنی پرواز ہے اس کو اتنی ہی سمجھ آئے گی۔ پاکستان آرمی کے خلاف 1 سال سے پی ٹی آئی نے ایک بیانیہ بلڈ کیا، غلاظت بھرا بیانیہ بلڈ کیا، جس میں نیوٹرل کہا، جانور کہا، پیٹ میں چھرا گھونپا، میر جعفر، میر صادق، سازش، ہینڈلرز، بلا بلا بلا، اور اتنی باتیں کی کہ انہیں آج خود بھی یاد نہیں ہے۔ اور یہ جب ہم نے 5th جنریشن وارفیئر پہ ایک پورا پروگرام کیا تھا، آئی ہوپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے واٹس ایپ کے جو ٹائیگرز تھے، وہ جو ان میں سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا، اس کو یہ لوگ پھر ڈس اون کر دیتے تھے کہ جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہی از ایٹ ہز اون۔ اور ظاہر ہے اس بہتی گنگا میں انڈیا نے بھی خوب ہاتھ دھوئے۔ اگر آپ وہ پرانا پروگرام دیکھیں تو اس میں میں نے میجر گورو کا کلپ بھی لگایا ہے جس میں وہ عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آج اسی چیز کو لے کر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک چھوٹا سا ہنٹ دیا۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بارے میں کیا کہا۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب آئی ایس پی آر کے میجر جنرل احمد شریف چودھری نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ سیاسی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور وہ سیاسی یا غیر سیاسی جتنا پروپیگنڈا ہے وہ فوج کے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ فوج کے خلاف۔ تو لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ آئی ایس پی آر ہیں، آپ کا وہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ادارے کو دفاع کریں، روایتی طریقے سے بھی اور غیر روایتی بھی۔ جو یہ آج 5th جنریشن وار کی باتیں رانا صاحب آپ نے ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو اس پروپیگنڈا کا جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ادارے ہر کوئی بھی ایک بات کرے تو اس کا اٹھ کے ہم جواب دینا شروع کر دیں۔ اب ہر ایک کا ترکی بہ ترکی جواب دینا، یہ کہاں کی یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے۔ مجھے آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے، مجھے وہ ویڈیو بھی یاد ہے جس میں ہمارے فوجی افسران کی تصویریں لگا کے ان کو برا بھلا کہا گیا لندن میں ہماری سیاسی پارٹی کی طرف سے۔ تو مجھے آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا وہ کوئی دانش مندی نہیں تھی، نمبر 1۔ اور یہی آئی ایس پی آر والوں نے کہا کہ وہ غیر دانش مندانہ رویہ، اور بالکل ٹھیک کہا۔ ایک تو دانش مندی نہیں تھی، اور مجھے تھوڑا سا یہ شک ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ضرور ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تو بیٹھ کے ہم کہہ سکتے ہیں، پن پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ لندن میں بیٹھا کوئی بندہ جو یہ کرنے والا ہے وہ کس ذہن کا ہے، اس کا کس نے ذہن خراب کیا ہے، اور کس طریقے سے پروپوگیٹ کر کے اس کو یہ چیزیں ورگلائی گئی ہیں، اس کے ارد گرد کیا ماحول بنا کے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں غیر ملکی انڈیا کا ہاتھ ضرور ہوگا کہ یہ کرو ڈی مورل، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہو نہیں سکتا، باہر بھی بہت لوگ احتیاط سے کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہے، اور یہی میرا خیال آئی ایس پی آر نے بھی یہی سمیل کیا ہے، یہی سونگا ہے، اور یہی محسوس کیا ہے کہ یہ ضرور انڈین اس کے پیچھے ہیں۔ اور یہ بڑی ایک کہہ لیں کہ بہتر بات ہے کہ انہوں نے بڑے پازیٹیولی یہ اس چیز کو برش اسائڈ جسے کرنا کہہ دیتے ہیں کہ سائڈ پہ کر دیا کہ یہ فضول حرکتیں ہیں، اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بہت زیادہ انٹرویوز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں ریٹائرڈ صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان سب کو
اب سائڈ پر رکھ دینا چاہیے اور مستقبل کا سوچنا چاہیے اس سارے سینیریو میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور باقی کو بھی. ایک بحث یہ بہت چلی ہوئی ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اس میں پھر وہ شروع ہوتے ہیں اور پیچھے تمام 70 تک 47 تک جاتے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کی مستقبل کی فکر زیادہ ضروری ہے بجائے کہ ماضی کے جھگڑوں میں پڑے رہنے اور ایک دوسرے کو کوسنے کو. جی رانا صاحب. احمد, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کسی پارٹی ایفیلیشن سے بھی یا کسی سیاسی بیانیے سے بھی اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا اور پچھلی رجیم والا جنرل باجوہ والا سٹینس دہرایا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمارا کسی بھی حکومت کے ساتھ ایک آئینی رشتہ ہوتا ہے, نہ کہ ان کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ انہوں نے کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیا, یا وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے خلاف ہیں, اینڈ سو آن. کیونکہ اس کو لے کر دونوں سائڈیں, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, دونوں اس پر پلے کر رہی تھی. جی احمد, آپ کا کیا خیال ہے؟ آج آئی ایس پی آر کہ نئے ڈی جی احمد شریف چودھری میجر جنرل نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بہت ساری چیزیں واضح کی, اور ان کی آج کی سٹیٹمنٹ سے جو چیزیں انہوں نے واضح کر دیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آف کورس سوال ہوتے ہیں, تو لوگوں نے بڑے سوال کیے کہ جناب آپ تو سمجھ رہے ہیں ہم کہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہیں, فلاں پارٹی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, کسی نظریے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمیں نہ جوڑا جائے, ہم آئین پاکستان کے ساتھ. اچھا, ان کا یہ کہہ دینا, چونکہ گورنمنٹ اس وقت جو پی ڈی ایم کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے بڑے زوم میں بیٹھی تھی کہ جناب ہم تو نہیں الیکشن کرواتے, ہمیں تو ایکسٹینشن مل رہی ہے اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, بڑی لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے, اور ہم بار بار کہہ رہے تھے, پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور معاملات اس حد تک وہ آگے لے کے جا کے کھیل رہے تھے کہ آئین کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا گیا. بہرحال ایک رائے ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ سب اس سے اتفاق کریں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لگ یہ رہا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ بیکنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اس وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں. اور بڑی کہانیاں عجیب عجیب کہ جناب ہم نے یہ کیا ہوا ہے, ہم نے وہ کیا ہوا ہے, فلاں بندہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, فلاں بندہ بھی ہمارے ہاتھ میں, کوئی ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس نے سب کچھ جو ہے وہ چینج کر کے رکھ دیا ہے, اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا سیاستدان اپنا جو بھی کیا کرا ہے خود نبیڑیں, آپس میں بیٹھ کے طے کریں. بلاول بھٹو صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, اور بڑے معتبر حلقوں میں اور ڈرائنگ رومز کی جو کالج والے لیک ہو رہی ہیں ان میں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ کہیں مارشل نہ لگ جائے. تو یہ بھی یہ سچویشن ایسی نہیں ہے, نہ مارشل لگانے والے لگانے کا سوچ رہے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے پول دا پارٹ والی سچویشن لے کے بیٹھی ہوئی ہیں پارٹیاں اور آپس میں بیٹھ نہیں رہی, اور اس طریقے سے کھیل رہی ہیں کہ جیسے ان پہ مدعا بھی نہ پڑے اور ان کی جان بھی بچ جائے. تو اس سارے سچویشن میں, اس سارے سینیریو میں اس پریس کانفرنس نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ سیاستدانوں نے اگر اپنی باتیں مل بیٹھ کے طے نہ کی, اپنے فیصلے نہ کیے اور چیزیں خود سیٹل نہ کی, تو پھر جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. کسی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی بیکنگ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے دھونس دھاندلی کی. جی رانا صاحب. احمد, سیاستدانوں کے پاس, سیاسی جماعتوں کے پاس اور خاص طور پر حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے. حکومت نے پیسے بھی جمع کرانے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں الیکشن کے لیے, پنجاب کے الیکشن کے لیے, اور حکومت نے یہ بھی سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ وہ لوگ مل بیٹھے اور انہوں نے آپس میں کوئی مشاورت بھی کی اور وہ کسی نتیجے پر پہنچے کہ نہیں پہنچے. تو ہمیں تو کوئی ملاقاتیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے اس افق پر تو ہمارے ساتھ پلیز شیئر کیجئے. جی احمد. السلام علیکم. جی رانا صاحب, پرویز خٹک صاحب, سوال آپ کا بالکل ٹھیک, میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ رابطوں کا کیا بنا ابھی تک. پرویز خٹک صاحب کی زوجہ فوت ہو گئی, اور ان کی زوجہ کے فوت ہونے پہ نون لیگ کے دو لوگ, خواجہ سعد رفیق اور ریاض صادق جو تھے, وہ تعزیت کرنے کے لیے گئے. جانا تو زیادہ کو چاہیے تھا, لیکن یہ دو ہی گئے جو کہ بیسیکلی نامزد کیے گئے تھے پارٹی کی طرف سے رابطوں کے لیے,
اور ادھر سے پرویز لائی بھی آئے ہوئے تھے، باقی آئے تو پرویز لائی صاحب کان میں کوئی بات کر رہے ہیں یا صادق صاحب کے، لاہور کے ہیں نا، آپس میں دوستی یاریاں بھی ہوں گی، تو کان میں کوئی بات کر رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے رابطے تو اب شروع ہو گئے، اور آج کی ISPR کی پریس کانفرنس نے بہت ہی واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ رابطے کر کے آپس میں طے نہیں کریں گے تو پھر یہ مناسب بات نہیں ہے. آئین کی پاسداری ضروری ہے، اور آئین کو جس طریقے سے رگڑا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے ایسا، بہت سارے کہتے ہیں ایسا ہے بھی کہ آئین کی پاسداری ہو رہی ہے. ایون کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ آئین کو بہت زیادہ سپریم کورٹ کو بھی جتنے بھی ان کے احکامات ہیں ان کو مانا جا رہا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کس سائڈ پہ جاتی ہیں. تو یہ بہرحال رابطے تو شروع ہو چکے ہیں، اور 26 تاریخ بھی قریب ہے، بلکہ کل 26 ہے، آج 25 ہو گئی، تو کل اجلاس بھی ہے. اور اگر کل اجلاس میں نہیں چیزیں طے پاتی، اور آج کوئکلی بہت ساری سیاسی پارٹیوں کے آج بہت زیادہ آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے بعد تو ایک دم تیزی آ گئی. اور اگر یہ تیزی لا کے اس میں کچھ طے کر لیتے ہیں. ایک بات اور رانا صاحب، ٹیکنیکل بات جو آج بھی ہو رہی ہے ان رابطوں میں، وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر PTI بھی یہ طے کر لیتی ہے کہ سارے الیکشن اکٹھے ہوں، صوبائی بھی اور قومی بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صوبائی اسمبلیاں بحال کی جائیں، بحال کر کے ان کا ٹائم ایکول ہو، جیسی نون لیگ، جیسے NA قومی اسمبلی کی وہ قومی اسمبلی ہے، ویسے صوبائی اسمبلیاں بحال ہوں اور ایک ٹائم پہ ختم ہوں، تحلیل ہوں، جیسے کہ آئین میں ہے. جب ایک ٹائم پہ تحلیل ہوگی پھر ایک ٹائم پہ الیکشن ہوگا، تو بحالی کی صورت میں اگین پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ آ جاتے ہیں. یہ بات آج ہو رہی تھی رانا صاحب کہ اگر یہ دوبارہ بحال ہوتی ہیں اور تمام ایک ٹائم پہ بحال ہوں، ایک ٹائم پہ تحلیل ہوں، تو پھر الیکشن ایک ٹائم پہ آ جائے گا. تو جب الیکشن ایک ٹائم پہ آ جائے گا تو پھر اب تو الیکشن والی یہ بات تو رہ ہی نہیں نہ گئی کہ اب دوبارہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب تو عزت بچانے والی بات ہے کہ آگے کیا ہوگا. تو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے مل کے ایک الیکشن کروانا ہے، ایک ٹائم پہ تمام پارٹیوں کو، تمام اسمبلیوں کو الیکشن کرانا ہے، تو پھر صوبائی اسمبلی کو بحال کرنا پڑے گا. جی رانا صاحب. احمد، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی ایک ذاتی گفتگو کی آڈیو لیک ہوئی، اور اس پر حکومت پلے کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے اور بہت شور شرابہ کر رہی ہے. جیسا کہ ایک پچھلی آڈیو لیک جو کہ سٹنگ چیف جسٹس کی مدر ان لا اور ایک اور خاتون کے درمیان تھی، اس پر بھی انہوں نے بہت پلے کیا. ایک بیانیہ بلڈ کرنا چاہ رہی ہے حکومت. اس آڈیو لیک کا پاکستان کی آنے والی سیاست پر کوئی اثرات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ جی احمد. جی رانا صاحب آپ نے وہ پنجابی کا چھوٹے ہوتے محاورہ بھی سنا ہوگا کہ ترا کٹ دیتا. وہ ترا کٹنے والی بات کیا ہے؟ یعنی کہ ایک دم میرے پاؤں تھلے سے زمین نکل گئی، یعنی ایک دم کسی کو ایسا جھٹکا لگانا. ایک ویڈیو لیک ہوئی، اس ویڈیو لیک میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، پرانے چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب کا، وہ خواجہ طارق رحیم ان کے ایک درینہ دوست ہیں، وکیل ہیں بڑے، ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ججمنٹ کون سی ہے جس میں پرانے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو، اور جس کے تحت یہ کشمیر والے وزیر اعظم کو ریسنٹلی گھر بھیجا گیا ہے، تو وہ میری فلاں ججمنٹ کا فلاں پیج نمبر اٹھا کے فلاں چیز دیکھ لو. تو اس پہ ایک دم جیسے ہی وہ ویڈیو آئی ہے، آڈیو آئی ہے، اس کے بعد سے ایک دم جیسے سناٹا سے چھا گیا اور چیزیں تیز ہو گئی ہیں اور لوگوں کو وقتہ سا پڑ گیا ہے، اور لوگ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر اس وقت شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، نااہل کر دیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی انہوں نے بات نہیں مانی، اور اس سچویشن میں فائدہ کس کو ہوگا؟ مریم صاحب آگے آ جائیں گے نون لیگ میں یا نہیں آئیں گی، یا کون آگے آئے گا؟ اور اس ڈسکوالیفیکیشن پہ کون کون چاہتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے؟ یہ خیر لمبی بحث ہے، لیکن یہ باتیں چل پڑی. اور خواجہ ثاقب نثار صاحب نے اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد سے یہ کہا کہ میں نے کون سا ایسی بات کی، میں نے ایک لیگل فرم ہائر بنائی ہے، اس لیگل فرم میں مجھ سے کوئی مشورہ لینے آتا ہے تو میں تو بتاؤں گا. تو مجھ سے انہوں نے مشورہ لیا کہ فون کر کے مشورہ لیا کہ وہ جو ڈسکوالیفیکیشن والی ججمنٹ ہے اس پہ گائیڈ کرنا، تو میں ان کو گائیڈ کر رہا تھا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن اس سے کیا ہوا ہے کہ نون لیگ میں کے اندر ایک بھونچال آ گیا ہے کہ جناب یہ تو ڈسکوالیفیکیشن کی باتیں اب شروع ہو گئی. رانا صاحب، ہم بہت عرصے سے پہلے سے بات کر رہے تھے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ چیز ہوتی ہے. آپ نے گورنمنٹ میں بہت عرصہ کھیل لیا اور بہت عرصہ چیف جسٹس کی باتوں کو ڈیلے کرتے رہے، ان کی بات نہیں مانی کسی حد تک گھما پھرا کے، اور ان کی فیملی کی آڈیوز بھی روز لیک کروائی جاتی تھی تاکہ ان کو رگڑا لگایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اب ہم یہ بات کر رہے تھے ایک نہ ایک کو ڈسکوالیفائی کریں گے تو پھر یہ سلسلہ رکے گا. تو غیر باتیں بہت ساری، لیکن اگر سیاسی طور پہ چیزیں طے کر لے
تو میرا خیال زیادہ بہتر ہے. اب دباؤ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ زیادہ آ گیا ہے کہ اگر وہ طے نہیں کریں گے اور کوئی بھی ایسا راستہ نہیں نکالیں گے تو پھر چیزیں ان کے ہاتھ سے بھی نکلتی جائیں گی. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ واضح کر دیا پاکستان کی عوام کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں، ہم نیوٹرل ہیں اور وی آر پراؤڈ ٹو بی نیوٹرل. اور یہ کنٹینیوٹی ہے پچھلی رجیم کی، جہاں فیصلہ کیا گیا انسٹیٹیوشن لیول پر کہ ہم سیاست میں عمل دخل نہیں کریں گے، تاکہ نون لیگ کو یہ زوم نہ رہے کہ جناب ہم جو مرضی کریں اور چیف آف آرمی سٹاف اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ پلے کرنے کا موقع نہ ملے کہ دیکھیں جی ان کے پیچھے تو ہینڈلرز ہیں اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا ہاتھ ہے اور یہ ہمارے خلاف سارے اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کلیئرٹی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج دے دی. اس میں ایک اور میسج بھی ہے حکومت کے لیے کہ آپ کو آئین کی پاسداری کرنی ہوگی. آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کا میسج سننا ہوگا، آپ کو ان کے حکم کی پاسداری کرنی ہوگی، ان کے ڈیسیژنز کو اوبے کرنا ہوگا، ورنہ فوج آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، فوج آئین کے ساتھ ہوگی. آنے والے چند دن بہت ڈیسائسو ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے سیاسی افق پر. میں تو طوفان کے بادل دیکھ رہا ہوں، بہت ساری سیاسی شہادتیں ہوتی دیکھ رہا ہوں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان سیاستدانوں کو کوئی عقل اور سمجھ دے تاکہ وہ مل کر بیٹھ کر اپنے معاملات کو عدالتوں میں اور کچہری میں اور روڈ پر اور سڑکوں پر حل کرنے کی بجائے میز پر کمرے میں بیٹھ کر حل کریں اور پاکستان کو دوبارہ پراسپیرٹی کی روڈ پر لے کر آئیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.